اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل گفتگو، اور آج کی گفتگو ہم ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنی کمپنی کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جو کسی کے لیے بھی فخر محسوس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آج ملت کو ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بھی روبرو ہوں تاکہ ان کی ایکسپیرینس کو شیئر کر کے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ایک خوبصورت گائیڈ لائن فراہم کر سکیں۔ ہماری مراد ہے جناب سید خوشتر رضوی صاحب، اور یہ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر جب بھی سادات یا کسی بھی اہل تشیع کی بات ہوتی ہے تو چند ایک ایسی بستیاں ہیں جس کا نام سر فہرست لیا جائے گا۔ ہلور ایک ایسا ادب کا گہوارہ رہا ہے کہ جہاں پر مختلف فیلڈ میں مختلف ایکسپرٹس نکل کر آئے ہیں، چاہے وہ سول سروسز ہو، انجینئرس ہوں یا ڈاکٹرس ہوں۔ یہ ایک ایسی سرزمین رہی ہے کہ جس نے ادیب، بہترین شاعر اور مقرر بھی دیے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کے اس سرزمین کے سلوٹ کرتے ہوئے جناب خوشتر رضوی صاحب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ خوشتر صاحب، بہت بہت خیر مقدم اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے بھی کہ وہ آپ کا جو سفر ہے اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، بچپن سے لے کے اب تک کا سفر کیسا رہا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بنیادی طریقے سے جیسے آپ نے بتایا کہ میرا وطن ہلور ہے، تو ہماری پرائمری ایجوکیشن وہیں ہلور کے گاؤں میں مٹی میں کھیلتے کودتے جو ہے لوکل اسکولس میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں ہم نے BSc جیولوجی میں ایڈمیشن لیا، وہاں ہمارا گریجویشن ہوا۔ اس کے بعد اسی دوران ہم انجینئرنگ کے لیے ٹرائی کرتے رہے، لیکن ہمیں ایڈمیشن وہاں نہیں مل پایا۔ پھر یونیورسٹی آف میسور سے ہمیں ایڈمیشن ملا، وہاں سے ہم نے اپنی BE سول انجینئرنگ کمپلیٹ کی۔ اس زمانے میں واقعی ایک انجینئر بننا، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی زمانے میں ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے ہونا، شروعاتی دنوں میں کس طرح سے ایک انجینئر کے طور پر آپ نے کہنا چاہیے کہ جد و جہد کی اور پھر اس مقام تک آپ پہنچے؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی انجینئرنگ کالجز بہت کم ہوتے تھے، کمپٹیشن بہت زیادہ تھے، تو محنت تو کرنی پڑتی تھی۔ اور ایک جب آپ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اپنا ویژن کلیئر کر لیتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اس وقت جو ہے میسور ہلور سے بہت دور تھا اور بہت سارے چیلنجز تھے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر بھی میں نے، اللہ کا شکر ہے، اپنی ڈگری وہاں سے کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا زندگی کا سفر آگے بڑھا۔ جاب شروعات میں کیسے؟ دور میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز میں کچھ جاب کی، اور چونکہ میں ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتا تھا تو ایک ویژن تھا کہ ہمیں اپنا کچھ کرنا ہے دلی میں، اور اس میں ہم نے اپنی اسٹارٹ کی۔ ہمیں بہت اچھے ایسوسیٹس ملے، ہمیں بہت اچھے آرکیٹیکٹس ملے جنہوں نے ہمیں انسپائر کیا، اور بہت کم دنوں میں 2 سال کی نوکری کے بعد ہم نے اپنی انڈوٹیک پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی اسٹیبلش کر دی۔ ناظرین، انڈوٹیک جو کمپنی ہے، اس کے فاؤنڈر، اس کے اونر، اور خاص طور سے بات جب بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کی دسترس میں پہنچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے خواب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے آشیانے بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ خوشتر صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ جو لوگوں کو آشیانے فراہم کرتے ہیں۔ یعنی گھر بنانا تو بہت عام چیز ہے، لیکن گھر کو گھر کی طرح سے بنانا یہ بہت اہم وہ ہے۔ تو خوشتر صاحب، یقیناً لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کے ذہن کی کہ ہمارا ایک سپنوں کا گھر ہو، تو اس میں کیسے آپ نے اپنے ذہن کو اس طرف آمادہ کیا ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے اپنا کیریئر ایز اے کنسلٹینٹ اسٹارٹ کیا۔ ایک آرکیٹیکچرل، ہم 4-5 لوگوں نے مل کے ایک آرکیٹیکچرل کمپنی فارم کی، اور اس میں پروجیکٹ لینا شروع کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھر سے پہلا پروجیکٹ ہمارا ہاسپٹل کا تھا، اور ریزیڈینشیل پروجیکٹ کافی ہم لوگوں نے کم کیے۔ اس میں ہاسپٹلس سے ہی سٹارٹنگ ہوئی، اور پہلا ہاسپٹل ہم نے سکسیزفلی جو ہے UP گورنمنٹ کے لیے رشیکیش میں 150 بیڈ کا بنایا، جو بہت اچھا اور بڑا سکسیزفل پروجیکٹ رہا۔
مین ابھی بھی جو تمام چیزیں ہیں، کیونکہ ہم اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھیں تو یقیناً ابھی بھی کافی کچھ چیزیں ہلی ہوئی ہیں، تو اس چیزوں کو، اور خاص طور سے ابھی جو دور گزرا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا، اور وہ جو آپ کے اندر کی لگن، ہمت، جذبہ، حوصلہ، یہ سارے لفظ کو اگر جوڑ دیے تو اس کو کیسے آپ شیئر کریں گے ہمارے ناظرین؟ دیکھیے تھوڑا سا میں اور بریف کر دوں کہ ایک، چونکہ ہمارے والد ایک اچھے بزنس مین رہے ہیں اور وہاں سے ہم انسپائر رہے، تو ان کے ساتھ ان کا ایک یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار سے جوڑنا، یہ ان کا ایک پیشن تھا. ہم نے جب اپنی کنسلٹینسی فرم اسٹارٹ کی تو اس میں بہت 6-7 آدمی سے ہم بڑے بڑے پروجیکٹ کر لیتے تھے. تو پھر ہم نے ٹرن کیا اپنے اس کو کہ یار اس میں روزگار نہیں ہم مہیا کرا پا رہے ہیں، تو ہم نے ساتھ ساتھ میں کانٹریکٹرشپ بھی اسٹارٹ کر دی. پھر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وہ دھیرے دھیرے وہ بڑھتا رہا. ہمارے پاس کافی ملٹی سٹوری پروجیکٹس بھی آنے لگے اور بہت سارے ٹاورس، بہت سارے بڑے پروجیکٹس ہم نے کرے، بڑے بڑے گروپس کے لیے کیے، اڈانی کے لیے بھی ہم نے کام کیا اور بہت سارے لوگ. اب 2016-15 کا دور جو ہے اس انڈسٹری کے لیے بڑا چیلنجنگ رہا، اس لیے اس سے پہلے بھی ایک اس میں سپلائی زیادہ، ڈیمانڈ کم. بہت سارے لوگ جو ہے نان پروفیشنل، نان ٹیکنیکلز، بہت سارے بلڈر بن گئے، ڈیولپر بن گئے. یہ ایک لوگوں کو لگا کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو جب سپلائی بہت زیادہ ہو گئی اور ڈیمانڈ کم ہو گئی تو اس کا ڈاؤن فال آنا ہی تھا، وہ شروع ہو گیا. اور 2016-17 آتے آتے انڈسٹری بالکل بیٹھنے لگی، بہت لوگ اس میں ڈوب گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے، معصومین کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ویسے بھی سنبھل کے چلنے والے لوگ جو ہے، تو ہم اس سے بڑے آسانی سے نکل گئے. یہ تو اللہ کا ہی کرم ہے. اور جبکہ بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے جو بھی ڈیوز تھے، جس کے 110 کانٹریکٹر سے زیادہ ہمارے ساتھ تھے، پٹی کانٹریکٹرز، ان کے ڈیوز تھے اور بہت سارے جو ہے وینڈرز کے تھے، سب ہم اس سے باہر نکل گئے. اللہ کا کرم تھا. اور پھر ہم نے اپنا جو ہے پروجیکٹس ٹاور کی جگہ ہاسپٹلز، فیکٹریز اور اسکول کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. چونکہ غلام ہوں مولا حسین کا، تو جہاں جہاں قدم رکھا وہاں امام زمانہ کی سرپرستی رہی. اور پھر ہمیں پروجیکٹس ہمارے پاس آ گئے. اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم کئی اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، ہریانہ، یو پی، دلی، چھتیس گڑھ میں بھی ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اور یہ سفر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. خوشر صاحب، یہ ساری چیزیں تب بہت اچھی ہوتی ہیں کہ جب فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیملی، جو اپنی فیملی کے بچے ہیں یا وائف ہے، اس طرح سے وہ بہت ساتھ کو. تو یہ جو لمحہ تھا اور یہ جو ایک پورٹ فولیو جو ہوتا ہے انسان کی زندگی، وہ کیسے رہا؟ اس میں بہت اللہ کا شکر ہے. میں بہت خوش نصیب سمجھوں گا میں اپنے کو کہ اللہ نے مجھے ایسی فیملی دی جو شاید کم ہی لوگوں کو ملتی ہے. اس میں سب سے پہلے میری وائف، جو کہ ایک بیوروکریٹس کی بیٹی ہیں، ان کے فادر ڈپٹی کمشنر سیل ٹیکس رہے ہیں، اطوار حسین رضوی صاحب. تو لیکن شروعاتی دور میں اسٹرگل دور تھا ہمارا، اور ایک ہمیں بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے اللہ کے کرم سے یو پی سے ملا، بھدوئی ڈسٹرکٹ کا. اور کافی بڑا پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے سارا اپنا سرمایہ لگا دیا. اور گورنمنٹ چینج ہو گئی. اللہ بہت سارے طریقے سے آزمائش کرتا ہے. گورنمنٹ چینج ہو گئی اور چینج ہوتے ہی وہ سارے پروجیکٹ ہمارے بند ہو گئے. اس شروع ہونے سے پہلے بند ہو گئے، جو ہم بالکل بہت ہی پرابلم میں آ گئے. دیکھیے چیلنجز کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں یا جو ہمارے بچے ہیں وہ چیلنجز سے نہ بھاگیں، وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں. ہمیں تو چیلنج کو فیس کرنا ہے، اور یہی میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں میں بھی. اس میں میں اپنی وائف نسرین رضوی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. انہوں نے بہت
कंधे से कंधा लगा के मेरा साथ दिया। फाइनेंशियली दिक्कतें आईं जब अचानक आपके सारे जो है जहाँ आप सब कुछ लगा दें वो बंद हो जाए, तो बहुत चैलेंजिंग हमारा 1-1.5 साल रहा, जिसमें उन्होंने बहुत मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, उन्होंने मुझे कैसे सपोर्ट किया और बच्चों की परवरिश में उनको दीन और दुनिया दोनों को कैसे बैलेंस करना है, इसका जो है वो श्रेय क्रेडिट ये नसरीन रिजवी को ज़्यादा जाता है, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा टाइम स्ट्रगल में रहा, इधर उधर भाग दौड़, प्रोजेक्ट्स बाहर ये वो लेके। और एक बात और बताओ, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बड़ी अनऑर्गेनाइज है, तो इसमें चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा जो है जुड़ा रहा मौला से, तो उनकी सरपरस्ती हमेशा रही है मेरे ऊपर। और ऐसे ऐसे चीज़ों से बहरहाल 1 साल के अंदर हम उससे निकल गए, और जब वो टाइम आया तो काफ़ी दिक्कत आ गई। तो उसके बाद मैंने, चूँकि हमारी वाइफ इंटीरियर डिज़ाइनर भी थी, तो मैंने कहा भाई अब तुम कुछ काम कर लो। तो एक हमने जहाँ बैठे इसके नीचे एक शोरूम फर्नीचर का खोला, ठीक है, कुछ दिन उन्होंने उसको चलाया उलाया। उसके बाद एक उनका जुमला बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने कहा भाई देखिए हमसे जो है ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, इसलिए कि मेरे बच्चे जो है इग्नोर हो रहे हैं। और उन्होंने जो है, जब तक मैंने उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा दिया था उस वक्त, तो वो उन्होंने अपना फ़ैसला क्लियर कर दिया और बच्चों की तरफ डेडिकेट हो गई। और उसका नतीजा ये रहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, दोनों बच्चे हमारे जो है दोनों इंजीनियर हैं। बेटा सिविल इंजीनियर है, बेटी अलीना रिजवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और दोनों मेरे साथ कंधे में कंधा, बल्कि अगर यूँ कहूँ कि अब मैं कंधा लगा रहा हूँ इनका, और ये सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अपने उसको अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ उतने ही ये मज़हब से भी जुड़े हुए हैं, और लोगों की जो भी इनसे मदद हो सकती है उसमें ये आगे रहते हैं। खुशतर साहब, ख्वाब जो है उसकी ताबीर ढूंढना और उसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। ख्वाब जो देखा था कितना मुकम्मल हुआ, ख्वाहिशात क्या हैं? देखिए ख्वाब तो बहुत कुछ मुकम्मल हो गया है, ये बहुत कम लोग कहते हैं। हाँ, बड़े ईमानदारी की बात है। देखिए वो तो नेवर एंडिंग है, और ख्वाहिशात का बढ़ना ही ज़िंदगी है, ये सब हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें थी वो बहुत अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीक़े से सब करा दिया हमारा, और मासूमीन का सदका रहा। ये दोनों बच्चों की शादी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीक़े से, और ये मैं और बहुत परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जो चिल्ड्रेन मिले, मेरी बहू और दामाद दोनों जो है बिल्कुल बेटे और बेटी जैसी हैं। बहू मेरी जो है MBBS MD डॉक्टर्स है, वो सफदरजंग में जॉब करती थी, अभी आजकल वैकेशन पे है। तो और दामाद हमारे मुराद अब्बास, वो BSES में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट में है माशाल्लाह से, वो भी बहुत ही खुश अखलाक आदमी है और दीनी आदमी है। और ये बेटे हमारे हसन न्यूटन रिजवी साहब, वो भी बहुत ही दीन से जुड़े हुए हैं, बहुत मौलाई हैं, और उनकी शादी के बाद पहला उन्होंने अपना जो वो बनाया जाने का, बाहर जाने का प्रोग्राम, वो करबला का बनाया उन्होंने, और हस्बैंड वाइफ ये पहले करबला गए, वहाँ शुक्राना करके, और उन्होंने वहीं से दुआ मांगी। उनका एक बेटा हुआ हुसैन, उसका नाम उन्होंने हुसैन रखा। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ कहा अपने बेटे हसन न्यूटन, ये न्यूटन लफ्ज़ जो है वो आपने कंपनी को भी दिया है, क्या कुछ ख़ास न्यूटन से मोहब्बत? और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, इसमें मैं न्यूटन से, आइजक न्यूटन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, इसलिए कि आप तो ख़ुद साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं कि न्यूटन को अगर निकाल दें आप तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी जो है कोलैप्स हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए कि जिनकी खिदमत जो है दुनिया के लिए बेहतर रही, और दुनिया बेहतर होगी तो दीन बेहतर होगा ही होगा। एक मेरा अपना पर्सनल विज़न है कि कोई सारे अच्छे इल्म सब दीनी हैं,
وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنے بھی ایسی علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ سارے علم دین کے ہی ہیں۔ تو اب میرے حساب سے کہ جس کی اتنی بڑی خدمات ہو اس کو کہیں نہ کہیں یاد رکھنا چاہیے، اور ایسا ہے ساتھ میں ان کا نام حسن پہلے ہے، نیوٹن بعد میں ہے۔ تو جب ان کا بیٹا ہوا میں نے کہا بھائی یہ تو میری خواہش تھی، اب آپ چاہیں تو اب اس کو آگے کنٹینیو کریں نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا بہت اچھا ویژن تھا، میں اس کا ویلکم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسین نیوٹن رضوی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عباس نیوٹن۔ کیا پیغام ہوگا ہمارے تمام ناظرین کے لیے جو آج کی پوری گفتگو کا محصل ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے کہ ایک پازیٹیو اپروچ بہت ضروری ہے، اور چونکہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے قوم کی چھوٹی موٹی خدمت کرنے کا، تو میں کوشش کرتا ہوں، تو پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پریشانی آنا، آزمائشیں تو اللہ نے کہا آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن اس سے نکلنا ہی تو جو ہے آپ کی اپنی قابلیت ہے، اپنی محنت ہے، اور اس میں جو پیشنس رکھنا۔ بہت اوور انزائٹی اور جو بہت گھبراہٹ، یہ انسان کو کئی گنا پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کربلا کی ہے، کہ چلیے معصومین کو تو خیر وہ معصومین تو ان کو پتہ تھا، لیکن جو اور خاکی انسان تھے، جو مولا کے صحابی تھے، بہرحال ان کے اندر کی صبح جو ہے 80,000 لوگوں کے بیچ میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اور کتنی انزائٹی ہونی چاہیے، کتنی گھبراہٹ ہونی چاہیے، لیکن ان کا اطمینان جو اور ان کے اندر جو چیزیں تھیں، تو اس سے برا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، کہ صبح قتل ہو جانا ہے اور انسانی فطرت 10 آدمی آپ کو گھیر لے تو آپ بالکل بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس ہیں، اور اس میں کس طرح سے ہمیں راستے سے نکلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے۔ تو انزائٹی اور گھبراہٹ اس سے دور رہیں، اور اگر جتنا اچھا آپ سوچیں گے، جتنا پازیٹیو آپ کریں گے، آپ کو پازیٹیو ریزلٹس بھی ملیں گے۔ ایک سوال بالکل آخر میں چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اس بات کر دی ہے، خواہشیں کتنی پالنا چاہیے، خواب کیسے دیکھنا چاہیے؟ نہیں، خواب تو بڑے دیکھنا چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تیر کا نشانہ جتنا اونچا ہوگا، تیر اتنا اونچا جائے گا۔ خواب تو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش، محنت، اور وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے اتنے بزی شیڈیول سے ہمیں وقت دیا، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اس چینل پہ لوگوں سے روبرو ہونے کا، اور میں سارے اپنے جو سامعین ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، فوکس کریے، اور جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، اگر ان کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ویژن کلیئر رکھیے، فوکس کریے، اور اللہ پہ یقین رکھیے، اور اللہ ضرور مدد کرے گا، اور کرتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے جناب خوشتر رضوی صاحب، جو کہ فاؤنڈر اور اونر ہیں انڈو ٹیک اور ڈفرینٹ طرح کی اس طرح کی کمپنیز، چاہے وہ نیوٹن پاور ہو یا نیوٹن انفرا، تو اس طرح کی تمام چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور یہ ان کا ویژن، ان کی سوچ، یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی شخصیت سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔